الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم توابع کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم صفت کے تعلق سے پڑھ چکے تھے۔ مصنف نے بتلایا تھا کہ صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحالی ہی، صفت بحالی متعلق ہی۔ اور صفت بحالی ہی میں موصوف صفت کے درمیان کتنی چیزوں میں موافقت ضروری ہے، صفت بحالی متعلق ہی میں موصوف صفت کے درمیان کتنی چیزوں میں موافقت ضروری ہے، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تاکید کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 71، لفظ مکرر ہو خواہ حقیقتاً خواہ حکماً تو تابع کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ یعنی اگر لفظ مکرر ہو، چاہے حقیقتاً مکرر ہو یا حکماً مکرر ہو، تو جو تابع ہوگا، بعد میں آنے والا ہوگا، اس کو کہیں گے تاکید لفظی۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء زید زیدن، یہاں پہ حقیقتاً لفظ زید مکرر ہے، پہلے لفظ زید آیا ہے، پھر وہی لفظ دوسری مرتبہ آیا ہے، تو حقیقتاً لفظ زید مکرر ہے، تو دوسرا زید جو ہے تابع، وہ تاکید لفظی کہلائے گا۔ جاء زیدن زیدن میں دوسرا زید تاکید لفظی ہے۔ دوسری مثال ہے ضربت انت، ضربت انت کے اندر انت جو ہے یہ تاکید لفظی ہے، کیونکہ یہاں حقیقتاً اگرچہ لفظ مکرر نہیں ہے لیکن حکماً لفظ مکرر ہے، کیونکہ ضربتہ کے اندر بھی انت ضمیر ہے، جو تا ضمیر ہے وہ انت کے قائم مقام میں سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد انت آ رہا ہے۔ اس طرح یہاں پہ حکماً لفظ مکرر ہے، اسی وجہ سے اسے تاکید لفظی کہیں گے، ضربت انت۔ اور نفس عین کلا کلتا کلن، جب یہ پانچوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، نفس عین کلا کلتا اور کلو، یہ پانچوں جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں اور اعراب میں اپنے ماقبل کے تابع ہوں، تو ان کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ یہ پانچوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں اور ان کا اعراب وہی ہو جو ان کے ماقبل کا اعراب ہو، تو انہیں تاکید معنوی کہتے ہیں۔ یوں ہی اجمعو بھی اعراب میں اپنے ماقبل کا تابع ہو، وہ بھی تاکید معنوی ہوگا۔ اجمعو اگر اعراب میں اپنے ماقبل کا تابع ہو تو اسے بھی تاکید معنوی کہیں گے۔ اور اقطعوا ابصحوا، اقطعوا ابتغوا ابصعوا، اعراب میں اجمعو کے تابع ہیں، لہٰذا یہ تینوں بھی تاکید معنوی ہیں۔ الحاصل یہ نفس عین کلا کلتا کلن، یہ بھی تاکید معنوی ہیں، جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں اور ان کا اعراب ماقبل کے مطابق ہو۔ اور اس طرح اجمعوا، اقطعوا، ابتغوا، ابصعوا وغیرہ بھی تاکید معنوی ہیں۔ نمبر 72، بدل اس تابع کو کہتے ہیں جس کے متبوع کی طرف نسبت مقصود نہ ہو بلکہ اسی تابع کی طرف نسبت مقصود ہو۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل اس تابع کو کہتے ہیں جس کے متبوع کی طرف نسبت کرنا مقصود نہ ہو بلکہ متبوع کو تمہیداً لایا گیا ہو اور تابع کی طرف ہی نسبت کرنا مقصود ہو، تو اس تابع کو بدل کہتے ہیں۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بدل کل۔ بدل کل کسے کہتے ہیں؟ بدل کل اسے کہتے ہیں کہ جو یعنی متبوع کا مدلول تابع کے مطبوع کا کل ہو، متبوع کا مدلول تابع کے متبوع کا کل ہو تو اسے کہیں گے بدل کل۔ مثال دیکھیں، جیسے جاء زید اخوک، یہاں پہ جاء زید اخوک میں لفظ زید متبوع ہے اور اخوک اس کا تابع ہے، یعنی اخوک بدل ہے اور زید یہ مبدل منہ ہے۔ تو لفظ زید جس ذات پر دلالت کرتا ہے، لفظ زید سے جو ذات معلوم ہوتی ہے، اخوکا سے بھی وہی ذات معلوم ہوتی ہے، لفظ زید سے جو مراد ہے اخوکا سے بھی وہی مراد ہے، تو یہ بدل کل ہے۔ بدل البعض، بدل بعض کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو
تعبے کا جو مدلول ہو یہ مطبوع کے مدلول کا جز ہو. تعبے کا مدلول یعنی بدل کا مدلول مبدل منہو کے مدلول کا جز ہو. مثال دیکھیں جیسے قطعت شجرۃ اغصانھا. قطعت شجرۃ اغصانھا اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی درخت کاٹی گئی، یعنی درخت کے جو ٹہنیاں ہیں وہ کاٹے گئے. یہاں پہ دیکھیں قطعت شجرۃ، شجرۃ یہ مطبوع ہے، مبدل منہو ہے. قطعت شجرۃ اغصانھا میں شجرۃ مبدل منہو ہے یعنی مطبوع ہے، اغصانھا تعبے ہے یعنی بدل ہے. تو شجرۃ یہ مکمل درخت پر دلالت کر رہا ہے لفظ شجرۃ، برخلاف اغصانھا کے کہ اغصانھا مکمل درخت پر نہیں بلکہ درخت کے جز پر، درخت کے بعض پر دلالت کر رہا ہے، یعنی صرف ٹہنیوں پر دلالت کر رہا ہے. تو شجرۃ جس پر دلالت کر رہا تھا، اغصانھا اس کے جز پر دلالت کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں بدل بعض. بدل الاشتمال جیسے صلب زید ثوبہ. بدل استعمال کسے کہتے ہیں؟ یعنی بدل استعمال اس بدل کو کہتے ہیں جہاں تعبے مطبوع کے یعنی مبدل منہو کے کسی مناسب پر دلالت کرے، کسی مناسب پر دلالت کرے، اس سے متعلق کسی چیز پر دلالت کرے. جیسے دیکھیں صلب زید ثوبہ، یہاں پہ زیدن کا مدلول کون ہے؟ زیدن کا مدلول ذات زید ہے، اور ثوبہ کا مدلول ایک کپڑا ہے جو کہ زید کی طرف منسوب ہے، یعنی زید کا کپڑا ہے. تو لفظ زید ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے اور ثوبہ لفظ زید کے متعلق یعنی کپڑے پر دلالت کر رہا ہے، لفظ زید کے متعلق پر دلالت کر رہا ہے. تو اسے کہیں گے بدل استعمال. بدل استعمال کی تعریف کیا ہوگی کہ بدل استعمال وہ بدل ہے جس کا مدلول مبدل منہو کے مدلول کا متعلق ہو، جس کا مدلول مبدل منہو کے مدلول کا متعلق ہو. یعنی زید اتارا گیا، یعنی زید کے کپڑے اتارے گئے. اس کے بعد ہے سرق زید مالہ، یعنی زید کا مال چرایا گیا. تو یہاں پہ مال جو ہے یہ زید کا متعلق ہے. مال یہ لفظ زید کا کل بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ لفظ زید کا متعلق ہے. تو اسے کہیں گے بدل استعمال، کیونکہ یہ جو تعبہ ہے بدل جو ہے یہ مبدل منہو کے متعلق پر دلالت کر رہا ہے. مبدل منہو جس پر دلالت کرتا ہے اس کے متعلق پر دلالت کر رہا ہے. سرق زید مالہ. بدل غلط. بدل غلط کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص ایک لفظ کہنا چاہتا تھا، غلطی سے دوسرا نکل گیا، پھر بعد میں اس غلطی کی تلافی کے لیے دوسرا لفظ لاتا ہے، تو دوسرا لفظ بدل کہلاتا ہے اور پہلا لفظ مبدل منہو کہلاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں بدل غلط. جیسے نحق رجل حمار، تو حمار جو ہے یہ بدل غلط ہے، یعنی غلطی کے ازالے کے لیے لایا گیا ہے. نمبر 73 10 حروف عطف ہیں مشہور، یعنی 10 حروف عطف ایسے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں. یعنی واو، فا، ثم، حتی، او. واو او ہے، او کے بعد واو ہے، و اما ہے، ام ہے، و بل ہے، لیکن، ولا. یہ جو ہیں 10 حروف عاطفہ ہیں. واو، فا، ثم، حتی، او، و اما، ام، و بل، لیکن، ولا. یہ 10 حروف عاطفہ مشہور ہیں. حرف عطف کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. معطوف کسے کہتے ہیں؟ حرف عطف کے بعد جو کلمہ آئے اسے معطوف کہتے ہیں، اور جو پہلے ہو اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں. حرف عطف سے پہلے جو کلمہ ہو اسے معطوف علیہ کہیں گے، اور حرف عطف کے بعد جو کلمہ ہو اسے معطوف کہیں گے. جیسے جاء زید و بکر، تو یہاں پہ بیچ میں جو حرف عطف ہے واو، اس کے پہلے زید ہے، زید معطوف علیہ کہلائے گا، اور بکرن حرف عطف کے بعد ہے، اسی وجہ سے بکرن معطوف کہلائے گا. جاء زید بکرن میں زید معطوف علیہ ہے، بکرن معطوف ہے. اصطلاح یہاں پہ بتا رہے ہیں نمبر 74 میں عطف بیان کے بارے میں. عطف بیان وہ تعبہ ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے.
عطف بیان کسے کہیں گے کہ جو صفت تو نہ ہو پھر بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، اسے کہیں گے عطف بیان۔ مثال دیکھیں، اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ ابو حفص یہ ہے مطبوع اور عمر اس کی صفت ہے۔ عمر یہ ابو حفص کی صفت نہیں ہے، عمر جو ہے ابو حفص کا تابع ہے۔ ابو حفص یہ ہے مطبوع اور عمر تابع ہے، لیکن عمر ابو حفص کی صفت نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ عمر ابو حفص کی صفت نہیں ہے، پھر بھی ابو حفص کی وضاحت کر رہا ہے کہ کون ابو حفص، یعنی عمر۔ لفظ عمر جو ہے یہ ابو حفص کی وضاحت کر رہا ہے نا، تو یہ ہے عطف بیان، جو صفت نہ ہو اور مطبوع کی وضاحت کرے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی جو عطف بیان ہوتا ہے، جو تابع ہوتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ اس کے دو ناموں میں سے ایک نام ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ عمر جو ہے یہ ابو حفص سے زیادہ مشہور ہے، تو اس لیے عمر کو یہاں پہ عطف بیان بنایا گیا ہے۔ نمبر 75، واحد اور اثنان کی تمیز نہیں آتی۔ واحد اور اثنان ان کی تمیز نہیں آتی۔ ثلاثن سے لے کر کے عشرن تک 8 اسموں کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے۔ ثلاثن سے لے کر کے عشرن تک جو 8 اسم ہیں، ان کی تمیز جمع اور مجرور آتی ہے، جمع بھی آتی ہے اور مجرور بھی آتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، ثلاثۃ رجالن۔ ثلاثۃ رجالن میں دیکھیں جو اس کی تمیز ہے رجالن، رجالن یہ ثلاثۃ کی تمیز ہے اور یہ جمع مجرور ہے، ثلاثۃ رجالن۔ اور عشرۃ اور میتن کے مابین اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ عشرۃ سے لے کر کے میتن کے مابین جو اعداد ہیں ان کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی 10 سے لے کر کے 100 تک کے درمیان جتنے اعداد ہیں ان کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ جیسے 11 کوكباً، 11 یعنی 11 کوكباً یعنی ستارے، تو 11 کی تمیز مفرد منصوب ہے، کوكباً ہے۔ اور میتن، الفن، اور ان دونوں کے تثنیہ و جمع کی تمیز، میتن کی تمیز، الفن کی تمیز، یا میتن اور الفن کے تثنیہ و جمع کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے۔ جیسے میت رجلن، تو میت رجلن میں رجلن جو ہے یہ میتن کی تمیز ہے اور مفرد مجرور ہے۔ رجلن میتن کی تمیز ہے اور اس مفرد بھی ہے مجرور بھی ہے، رجال نہیں ہے بلکہ رجل ہے، تو یہ مفرد ہے، مجرور ہے، رجلن ہے۔ میت رجلن، میتا رجلن، میآت رجلن، الف رجلن، الفا رجلن، الوف رجلن۔ جمع مذکر سالم پر اسم عدد نہیں آتا، جمع مذکر سالم پر اسم عدد نہیں آتا، لہٰذا ثلاثۃ مسلمین نہیں کہا جائے گا۔ ثلاثۃ مسلمین کہنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ 2 یا زیادہ اعداد حرف عطف کے ساتھ مذکور ہوں تو عدد آخر میں مذکور ہوگا، جو عدد آخر میں مذکور ہوگا اس کی تمیز آئے گی۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ 2 یا زیادہ اعداد اگر حرف عطف کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں، حرف عطف کے ساتھ مذکور ہوں، تو جو سب سے آخر میں عدد ہوگا اس کی تمیز آئے گی اور باقی کی تمیز محذوف ہوگی۔ جیسے میتوں و 14 رجلا، تو اس میں آخر میں 14 ہے، اس کی تمیز رجلا لائی گئی ہے، میتوں کی تمیز نہیں لائی گئی بلکہ محذوف ہے۔ نمبر 77، واحد اور اثنان کی تذکیر و تانیث ہمیشہ قیاس کے موافق آتی ہے، یعنی واحد اور اثنان کی جو تذکیر و تانیث ہے، ان کے مذکر اور مؤنث لانے کا معاملہ ہے، یہ ہمیشہ قیاس کے موافق آتی ہے۔ ثلاثن سے لے کر کے 90 تک، ثلاثن سے 90 تک 7 اسموں کی تذکیر و تانیث بہرحال خلاف قیاس آتی ہے، یعنی ان کے جو معدود ان کا جو ہوتا ہے اس کی تمیز، معدود جو ہوتا ہے یہ خلاف قیاس ہوتا ہے۔ اگر ان کا معدود مذکر ہوتا ہے تو ثلاثتن کو مؤنث لائیں گے، اگر معدود مؤنث ہو تو پھر ثلاثتن سے لے کر کے جو 90 تک جو اسم ہیں انہیں مذکر لائیں گے، یعنی اگر معدود مذکر ہوگا تو ثلاثتن سے لے کر کے 90 تک جو اسم ہیں
انہیں مؤنث لائیں گے، خلاف قیاس لائیں گے، مذکر ہو تو مؤنث، مؤنث ہو تو مذکر، ٹھیک۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ثلاثن سے تسعن تک 7 اسموں کی تذکیر و تانیث بہرحال خلاف قیاس آتی ہے، خواہ یہ مفرد ہوں یا مرکب، اور عشرن اگر مفرد ہو تو اس کی تذکیر و تانیث خلاف قیاس ہوتی ہے، اور مرکب ہو تو موافق قیاس، جیسے عشرۃ رجالین، عشرۃ رجالین میں دیکھیں رجالین یہ مذکر ہے، اسی وجہ سے عشرۃن کو خلاف قیاس لایا گیا، یعنی عشرۃن لایا گیا، عشرن نہیں لایا گیا، کیونکہ معدود یہ مذکر ہے، اور قیاس یہ تھا کہ عدد کو بھی یعنی عشرن کو بھی مذکر لایا جائے، لیکن عشرن کو مذکر نہیں لایا گیا بلکہ مؤنث لایا گیا، خلاف قیاس لایا گیا، کیوں؟ کیونکہ عشرن یہ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے۔ اور عشر نسائین، یہاں پہ دیکھیں نسائین مؤنث ہے تو عشرۃن آنا چاہیے قیاس کے مطابق، لیکن عشرن لایا گیا، عشر نسائین کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مفرد ہے، مفرد میں خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے۔ اور ثلاثۃ عشر رجلا، یہاں دیکھیں ثلاثۃ عشر رجلا میں مطابق قیاس ہے، کیونکہ یہ مرکب ہے، ثلاثۃ عشر مرکب ہے، یہاں پہ عشر کی تمیز جو ہے یہ موافق قیاس ہے، رجل مذکر ہے اس لیے عشرن بھی مذکر لایا گیا ہے۔ ثلاثہ عشرۃ امراتن، یہاں پہ ثلاثۃ عشرہ یہ مرکب ہے ثلاثۃ سے اور عشرۃ سے، تو اسی وجہ سے جو امرات مؤنث کیونکہ ہے، اسی وجہ سے مؤنث ہونے کی وجہ سے عشرۃن لایا گیا، عشرہ نہیں لایا گیا۔ نمبر 78 عدد کا اسم فاعل، مثلا واحد، واحدۃ، ثانی، ثانیۃ وغیرہ، خواہ مفرد ہو یا مرکب، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا۔ فرما رہے ہیں کہ عدد کا جو اسم فاعل ہوتا ہے جیسے واحد، واحدۃ، ثانی، ثانیۃ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ مفرد ہو یا مرکب، یہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث استعمال ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔